کا سچی توبہ سے مراد کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے گناہ ہو، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، پوری کی پوری انسانیت خطا کار ہے، لیکن اللہ کے ہاں پسندیدہ وہ ہے جو غلطی کر کے توبہ کر لے۔ توبہ وہ بھی توبۃ نصوحہ، سچی توبہ۔ طریقہ کیا ہے؟ میں اختصار کے ساتھ 3 پہلو پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا طریقہ، اچھے طریقے سے وضو کیا جائے، خوبصورت انداز سے وضو کرے، اگر آپ پاک ہیں، نہیں تو اچھے طریقے سے شاور لیں، وضو کریں، 2 رکعتیں پڑھیں، یقبل بوجہہ وقلبہ، قلب و قالب کو اپنے رب کی طرف لگا کے 2 رکعتیں پڑھیں، اور پھر 7 شرطیں سامنے رکھ کے تیسرا کام ہاتھ اٹھا لیں۔ وہ 7 شرطیں کون سی ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے توبہ کریں۔ یہاں رکیے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ہم بسا اوقات توبہ اس لیے کرتے ہیں کہ مصیبت آ گئی ہے، ہم بسا اوقات ہاتھ لوگوں کے سامنے اس لیے اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ رو بھی رہے ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھیں بڑا متقی ہے۔ جب تک اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں ہوگی، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ رب العزت صرف وہی عمل شرف قبولیت سے نوازتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا، اللہ کی رضا کے لیے توبہ کریں۔ دوسری بات، الاقلاع عن الذنب، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیجئے۔ اگر توبہ بھی ہو، گناہ پھر بھی جاری رہے، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے توبہ کی ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ جاری ہے، توبہ نہیں ہے۔ اس لیے فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، الاستغفار بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین، جو لوگ گناہ کو ترک نہیں کرتے اور توبہ توبہ ان کی زبان پہ ہوتی ہے، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ مبارک چہرو، روشن ضمیرو، یہ نکتہ بڑا مہم ہے۔ ایک شخص رمضان کی رونقیں اپنے دامن میں جمع کرنا چاہتا ہے، اسے توبہ کرنی ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، نہ دنیا کو، نہ اپنے رب کو، نہ مسلمانوں کو، میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ جب تک وہ گناہ چھوڑتا نہیں، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک میرا پیارا بھائی بھول کے ان مبارک بالوں کو اتار چکا ہے چہرے سے، بھول گیا، وہ 2 گھنٹے بیٹھ کے بھی ہاتھ اٹھائے رکھے کہ میرے گناہ اللہ معاف کر دے، اور ہر روز اٹھ کے ان مبارک بالوں کو کاٹ کے اس نالی میں جہاں بول و براز جاتا وہاں پھینک کے، اس کی کیا توبہ ہے؟ الاستغفار بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے فضیل ابن عیاض کے قول کے مطابق۔ اور اس لیے سلف کہا کرتے تھے، استغفارنا يحتاج الى استغفار الذي يصادف القلب، ہمارا استغفر اللہ بھی کسی استغفر اللہ کا محتاج ہے۔ کیسے استغفر اللہ کا محتاج ہے؟ جو زبان سے نکلے اور اس کا اثر دل تک پہنچے، میں نے توبہ کر لی ہے، اب یہ گناہ نہیں ہوگا۔ تیسری نشانی الاعتراف، جب تک وہ اللہ کے سامنے اقرار نہیں کرتا، اعتراف نہیں کرتا، میرے مالک میری کوتاہی ہے، میری کمی ہے، میں بھول گیا، ان العبد
اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. بندہ جب اللہ کے سامنے اعتراف و اقرار کر لیتا ہے اللہ اس پہ اسے معاف کر دیتے ہیں. ڈٹائی اختیار کرنے والا مظاہر جو ہوتا ہے گناہ بھی کرے اور اس پہ آرگیو بھی کرے اور لوگوں کے سامنے فخر بھی کرے اس کی معافی نہیں ہوتی. حدیث کے الفاظ ہے کل امتی معافی الا المجاہرین. ہر شخص کو اللہ معاف کر دیں گے مجاہر کو معاف نہیں کریں گے. اللہ کے رسول مجاہر کیا ہے؟ قال ان من الجہار. مجاہر یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں اس نے گناہ کیا وقد بات یسترہ ربہ ثم یصبح یکشف ستر اللہ. گناہ کیا کسی کو پتہ ہی نہیں, اللہ سے معافی مانگے گا اللہ معاف کر دے گا. لیکن مجاہر صبح اٹھتا ہے جو اللہ نے رحمت کی چادر ڈالی ہوئی ہے کسی کو پتہ نہیں, خود بول کے کہتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا. ایسے بندے کی معافی نہیں ہوتی. اس لیے تیسری بات اعتراف اللہ کے سامنے کرے. چوتھی بات الندم, اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے, شرمندگی کا احساس اس کے اندر آئے. اللہ میں نادم ہوں, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان الممت بذنب فتوبی واستغفری فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. صحیح بخاری کی یہ روایت زندہ دل اگر وہ پڑھ لے ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے. نبوت کی زبان بول رہی ہے اس ہستی کے بارے میں کہ اللہ کے رسول غیب تو نہیں جانتے تھے. کہ عائشہ اگر تجھ سے غلطی کوئی ہوگی ہے تو تم اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ, اللہ تمہیں معاف کر دیں گے. سوچنے کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات سے اعلیٰ ارفع اور اسما ہستی ہے ان کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے. اگر غیب کا علم ہوتا تو کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے؟ دنیا کے اندر یہ وہ وقت تھا اوس اور خزرج کے سرداروں سے بھی اللہ کے رسول نے کہا فلاں نے مجھے تکلیف دی ہے, تہمت لگائی ہے میری پاک دامن بیوی پر. مسئلہ حل نہیں ہوا, واپس میں مڈبھیڑ ہونے لگے. آپ نے اپنے سیکرٹری اسامہ سے بھی پوچھا, مسئلہ حل نہیں ہوا. علی المرتضی سے مشورہ کیا, مسئلہ حل نہیں ہوا. تو تم اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ, اللہ تمہیں معاف کر دیں گے. سوچنے کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات سے اعلیٰ ارفع اور اسما ہستی ہے ان کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے. اگر غیب کا علم ہوتا تو کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے؟ دنیا کے اندر یہ وہ وقت تھا اوس اور خزرج کے سرداروں سے بھی اللہ کے رسول نے کہا فلاں نے مجھے تکلیف دی ہے, تہمت لگائی ہے میری پاک دامن بیوی پر. مسئلہ حل نہیں ہوا, واپس میں مڈبھیڑ ہونے لگے. آپ نے اپنے سیکرٹری اسامہ سے بھی پوچھا, مسئلہ حل نہیں ہوا. علی المرتضی سے مشورہ کیا, مسئلہ حل نہیں ہوا. آپ نے حتیٰ کہ لونڈی سے پوچھا, مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا. لونڈی نے اتنا ہی کہا تھا عمر چھوٹی ہے, بہت پاکیزہ عورت ہے, بس اوقات نیند آ جاتی ہے تو آٹا بکری کھا جاتی ہے, لیکن میں نے آج تک اس ہستی پہ کوئی عیب نہیں دیکھا. جب ڈائریکٹ اللہ کے رسول نے عائشہ سے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پاک دامنی کے لیے رکوع نازل کیا اور فیصلہ ہو گیا جب تک قرآن باقی رہے گا, جب تک عائشہ کی طہارت کی تلاوت کوئی قاری اور حافظ نہیں کرے گا وہ قاری اور حافظ کہلوانے کا مستحق ہی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا توبہ شرمندگی کا نام ہے. چوتھا کام شرمندہ ہو کس کے سامنے؟ اپنے رب کے سامنے. نادم ہو, پریشان ہو, میں کیا کر بیٹھا. اور یاد رکھنا ہر انسان سے غلطی کی گنجائش ممکن ہے, ہر انسان سے ہو سکتی.
کوئی غلطی سے مبرہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو غلطی سے مبرہ بنایا ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم. جو انسان یہ کہے کہ مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے وہ کہنا چاہتا ہے میں انسان نہیں ہوں. کفى المرء نبلا ان تعد معایبہ. ہاں کچھ لوگوں کی غلطیاں ہی غلطیاں ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے نبیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چنیدہ لوگ، جن کی غلطیاں گنی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ہیں دو چار غلطیاں، باقی ساری کی ساری اچھائیاں ہی ہیں اس کے اندر. پانچویں بات، توبہ کی قبولیت کی پانچویں شرط یہ ہے جب تک بدعتی بدعت کو نہیں چھوڑتا، ساری رات سجدے میں رہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. راز کیا ہے؟ ان اللہ احتجب التوبہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدع. اللہ تعالیٰ نے بدعتی کے سامنے چادر لٹکا دی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. احتجب التوبہ، اس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے. حتی یدعها، جب تک بدعتی بدعت کو چھوڑتا نہیں توبہ کی قبولیت ممکن نہیں ہے. چھٹی شرط، عزم یہ کرے کہ میں نے دوبارہ گناہ یہ نہیں کرنا. عزم مصمم جب تک نہیں کرتا اس وقت تک اس کی توبۃ نصوحہ نہیں ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذین اذا فعلوا فاحشہ، جن سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، فحاشی کا ارتکاب ہو جائے، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں کے ساتھ کسی قسم کا ظلم کر بیٹھا، ذکر اللہ، اللہ کی یاد ان کے اندر آ جاتی ہے. فاستغفروا لذنوبهم، فوراً اللہ کے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور ان کے دل میں یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں. ولم یصروا، اصرار نہیں کرتے، پھر بار بار گناہ نہیں کرتے، بلکہ اقرار کرتے ہیں اللہ ہم سے گناہ ہو گیا. دوبارہ کرنے کا، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں، اللہ دوبارہ نہیں ہوگا. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. ساتویں شرط، سچی توبہ موت کی غرغراہٹ سے پہلے پہلے ہوتی ہے. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، وفی روایت اخرى ما لم یغرغل. اس وقت تک اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک موت کی سختیاں شروع نہ ہو جائیں. عاین الملک، فرشتہ جب نظر آ جائے، والتفت الساق بالساق، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے، وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. إِنَّ لِلتَّوْبَةِ بَابًا عرض ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ رکھا ہے، اس کی دہلیز، اس دروازے کی چوڑائی اتنی ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے. یہ بند نہیں ہوگا اس دن تک جس دن قیامت آئے گی، اس سے پہلے یہ دروازہ کھلا ہے. وَمَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت تو اسی دن قائم ہو جاتی ہے. ساتویں شرط، جب تک وہ صحت و عافیت اور موت کی سختیوں سے پہلے توبہ نہیں کرتا، توبہ قبول نہیں ہوتی.
اور بعض علماء نے 8ویں شرط کا بھی اضافہ کیا ہے، جب تک وہ برے دوستوں کو نہیں چھوڑتا، برے معاشرے کو نہیں چھوڑتا اور برے ماحول کو نہیں چھوڑتا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور استدلال ان کا اس روایت سے ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، پادری کے پاس گیا، حل لی من توبہ، میری توبہ ہے؟ اس نے کہا کوئی توبہ نہیں۔ اتنے ظالم، توبہ کی بات کرتے ہو؟ پھر وہ کسی علم والے کے پاس گیا، اس نے اس پادری کو بھی مار کے 100 پورا کر دیا، اس سے پوچھا حل لی من توبہ، میری توبہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، اللہ تیری توبہ قبول کریں گے، لیکن شرط یہ ہے ائت قریۃ کذا وکذا فانہم یعبدون اللہ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، اس ماحول کو چھوڑ دو جہاں دن رات اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تیری توبہ کو قبول کر لیں۔ سب سے پہلا کام، اگر آپ رمضان سے کچھ فائدہ لینا چاہتے ہیں، جب تک آپ کے دل اور دماغ سے یہ گناہوں کے بوجھ نہیں اتریں گے، آپ کی یہ جسم کی گاڑی صحیح سفر نہیں کرے گی۔ توبہ کیجئے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد یہ 8 چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں، پھر ہاتھ اٹھا لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب ہاتھ اٹھا کے 2 مرتبہ کہہ دیتا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، میرے فرشتوں علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، دیکھ رہے ہو میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو بخشنے والا ہے۔ فرشتوں سے کلام، پھر اللہ ڈائریکٹ اپنے بندے سے کہتے ہیں عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لک، میرے بندے مایوس نہیں ہونا، تو نے جو بھی گناہ کیے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی، تو کیوں سمجھائی؟ تاکہ زندگی کے اندر جو بوجھ اٹھا کے چلتا ہے وہ صحیح کام نہیں کر سکتا۔ اس مبارک مہینے سے فائدہ لینا ہے، اپنے ان بوجھوں سے اپنے آپ کو دور کرو، سب سے پہلے توبہ کرو، اور یاد رکھنا توبہ کو لیٹ نہ کرنا، نہ جانے پھر دوبارہ توبہ کا موقع ملے کہ نہ ملے۔ آج سونے سے پہلے بھی یہ کام ہو سکتا ہے، 2 رکعتوں پہ زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور اللہ کے انعامات سن لو۔ حدیث کے الفاظ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جب توبہ کر لیتا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور دوسری بات، قرآن مجید نے ایک اتنی پیاری بات بتا دی ہے، اے اللہ اس بات کو میرے اور میرے بھائیوں کے دل میں پختہ فرما دے۔ کتنی پیاری بات ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو شخص توبہ کر لے، پھر نیک اعمال شروع کر دے، اور رمضان کا مہینہ ہمارے سر پہ ہے، اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں یہ مہینہ نصیب فرمائے، پھر نیک عمل شروع کر دے، ملے گا کیا؟ بڑے بڑے قابل لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوں گے جو کمپیوٹر کو آپریٹ کرتے ہیں اور لکھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، کمپیوٹر نے بھی لکھا نہیں ہوتا، ایسے لوگ بھی ماسٹر موجود ہیں، لیکن دنیا کے اندر کوئی نظام نہیں ہے کہ لکھو اعوذ باللہ اور فونٹ لگاؤ تو بسم اللہ بن جائے۔ میٹر چینج نہیں ہوتا، خط چینج ہوتا ہے، فونٹ چینج ہوتا ہے، یہ خط رقا ہے، یہ خط دیوانی ہے، یہ خط نستعلیق ہے، لیکن میٹر چینج نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے پاس نظام ہے۔ کسی کی 80 سال عمر ہے، 10 سال پہ نماز فرض ہوئی، مار کے پڑھاؤ، 7 سال پہ اس کا حکم دو۔ اگر اس نے 80 سال گناہ کیے ہیں، اس نے توبہ کر لی ہے، تو اللہ فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ اس آیت کو سمجھے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے وہ لکھنے کا حکم دیا، فرشتے کسی چیز سے لکھتی ہوں گے، اللہ ہی جانتا ہے،
اور رجسٹروں کا لفظ حدیث میں آیا رجسٹروں پہ لکھتے ہوں. اور کیسا رجسٹر, کیسا سسٹم. اب اگر 80 سال کی لکھائی کو اگر قلم عفو جس کو کہتے ہیں معافی کا قلم پھیرا جائے, اس کو مٹانے کے لیے بھی تو 80 سال لگیں گے نا. اللہ فرماتے ہیں فونٹ ایسی لگاؤ یہ 80 سال کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں کنورٹ کر دو. یہ میرے رب کے پاس ہے نظام. اللہ اس نظام سے ہمیں فائدہ لینے کی توفیق عطا فرما دے.